جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پر سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض کہ جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض پر لگتے تھے تو اللہ کے کرم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگ جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا لے، تو بس حضرت عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ مسیح پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم سب آپس میں محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ مل کر آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالموں اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان حواریوں میں سے ایک کہ جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کرشنمی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ آپ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، اے میرے معبود، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے دے۔ بس اتنے میں جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے اس زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچا لے گا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافروں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے اپنی قدرت سے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آتے ہیں تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ مسیح جیسی بنا دی تھی، اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا رکھا ہے، مگر حقیقت تو یہ بھی تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھنے لگے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح کی کوئی بھی خوبی اس میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا،
کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔